میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں میں محنت کی، ایسے جاہل لوگ کہ دھکا دیے بغیر بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ سے اگر بات کرنا تو پہلے دھکا دے دے تب بات کرتے ہیں آپ سے۔ چنانچہ کسی غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، کچھ دیہاتی آئے اور اپنی چادر کو حضور کے گلے میں ڈال کر زور سے کھینچا اور کہا اے محمد ہم کو بھی دیجیے مال غنیمت۔ بتائیے مانگ رہے ہیں، سیدھے سیدھے مانگ سکتے تھے، لیکن اتنے وحشی تھے، اتنے جاہل تھے کہ جب تک دھکا نہ دیں، گردن پکڑ کر نہ کھینچیں، گردن پکڑ کر نہ لٹک جائیں، برا بھلا نہ کہیں، تب تک وہ کسی چیز کو مانگتے بھی نہیں تھے۔ حالانکہ مانگنے کے لیے آدمی کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن وہ اتنے شریر تھے، اتنے سرکش تھے کہ مانگنے کے لیے بھی سرکشی کرتے تھے اور چادر سے کھینچتے تھے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، ایک صاحب پورے لشکر کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے حضور کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے منع کیا، اس نے کہا کیوں منع کرتے، مجھے ان سے پوچھنا ہے۔ حضور نے بھی کہا آنے دو آنے دو، اور انہوں نے سختی کے ساتھ حضور سے کچھ سوال کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا۔ بتائیے ایسے لوگوں نے جو ہر درجے میں تہذیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا اور آپ کی محنت کے نتیجے میں ایسے اونچے انسان پیدا ہوئے، ایسے اونچے انسان کہ آسمان کی نگاہوں میں ایسے بہتر انسان، ایسے بہادر انسان، ایسے مخلص انسان آسمان کی نگاہوں نے نبیوں کے بعد کہیں دیکھا ہی نہیں۔ ایسی کیفیت ہو گئی ان لوگوں کی۔ چنانچہ وہی لوگ جو مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے چادر کو گردن میں ڈال کر پھندا بنا کر کھینچتے تھے، اب وہ اتنے مؤدب ہو گئے، اتنے مؤدب ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ گھر میں اگر موجود ہیں اور باہر ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت اگر پڑتی ہے تو کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے، ناخن سے دھیرے دھیرے ہلاتے ہیں، ناخن سے دھیرے دھیرے کھٹکھٹاتے ہیں تاکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاگ رہے ہیں تو ہماری بات سن لیں، اور اگر نہیں جاگ رہے ہیں تو آپ کے خواب ناز میں خلل نہ پڑنے پائے۔ اتنے مؤدب ہو گئے۔ صدیق اکبر غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور غار میں ایک سوراخ ہے، روایتوں میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پیر کی انگوٹھے کو، پیر کی انگلی کو اس سوراخ میں ڈال دیا، کوئی خطرناک چیز آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ دوستو حضور سو رہے ہیں اور جو ہے ایک پہاڑی اژدہا، پہاڑی سانپ آتا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ مسدود پاتا ہے۔ اس سوراخ پر ابو بکر صدیق کا انگوٹھا پڑا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈس لیتا ہے۔ بتائیے سانپ نے کاٹا، زہر پورے جسم پر دوڑ رہا ہے، خطرناک پہاڑی سانپ ہے، لیکن صدیق اکبر حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں میری حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، حضور کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ صدیق اکبر رہے یا نہ رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ دوستو جب صدیق اکبر کی پیشانی سے پسینہ ٹپکا اور حضور کے روئے زیبا پر گرا تو حضور بیدار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر کیا ہو گیا؟ دوستو اب تک پیر وہاں سے ہٹایا نہیں ہے، ہمیں چھوٹا سا کانٹا چپ جاتا تو بار بار پکڑتے ہیں، بار بار پکڑتے ہیں، اور سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ پیر وہی رکھے ہوئے ہیں، ہٹا نہیں رہے ہیں کہ کہیں وہ سانپ باہر نکل کر حضور پر حملہ نہ کر سکے۔ دوستو یہ عشق و محبت کی کیفیت، یہ ادب، یہ کس کی صحبت کا فیض ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صدیق اکبر سے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور پیروں میں کسی چیز نے ڈس لیا ہے، ابھی پیر نہیں ہٹا رہے ہیں وہاں سے۔ حضور لعاب دہن لگاتے ہیں اور وہ زخم فوراً ختم ہو جاتا، وہ درد ختم ہو جاتا، وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پھندا ڈال کے کھینچنے والے تھے، گالیاں دینے والے تھے، بے تمیزی کے ساتھ یا محمد چلانے والے تھے، آج اتنے مؤدب ہو گئے ہیں کہ سانپ بھی کاٹ لے رہا ہے تو ہل نہیں رہے ہیں، حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ حضور کے خواب میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت ہے۔ دوستو ایک صحابی ہیں، کفار نے انہیں گرفتار کر لیا، پھانسی پر لے جانے لگے،
کہا جب پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے کہا تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے، تم اس کو پسند کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں حضور کے پیر میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن حضور کے پیر مبارک میں کانٹا چبھنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو یہ ایمان کی لہر ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ صاف لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، کہا ہر چیز سے محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ حضور نے کہا عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میری محبت نہیں ہو جائے گی تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول اسی وقت آپ کی برکت سے، آپ کی صحبت سے اسی وقت دل کی ایک کیفیت ہو گئی کہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہو گئے میرے لیے۔ ایک منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر۔ دوستو ایمان کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتے۔